اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی اب اس بات سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ یہ پروگرام عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، اس میں اہم باتیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ مقصد یہی ہے سدھار ہو، سنور جائیں، دشمنوں کے شر سے کیسے محفوظ رہیں، یہ بھی طریقہ ان پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کی جو آخری گفتگو یا یوں کہوں کہ وہ آخری سوال جس کا جواب ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ آج کے اس ایپیسوڈ میں پہلا سوال بنے گا۔ پھر سے دہراتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداری واقعی جس کے بنا یہ کہا جا سکتا ہے زندگی نہیں ہے، اس کا احساس چونکہ میں خود ممبئی سے تعلق نہیں رکھتا، وطن ہمارا ممبئی نہیں بلکہ شہر اعظم گڑھ، اور پھر اس میں بھی ایک ہمارا جان سے زیادہ عزیز گاؤں برسرا ائمہ، تو جب پہلا ایسا موقع پڑا کہ ہم اپنے وطن سے دور ائمہ کے گاؤں میں کیا ہے؟ جی ہاں، پہلا ایسا موقع پڑا کہ جب ہم وطن سے دور رہیں اور محرم آ گیا تو جو بے چینیاں، جو کیفیت، جو اضطراب دل میں پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانا تو تھا واپس 8 محرم کو، مگر کسی بھی طرح اپنے کام کو دوسروں کے سپرد کر کے کسی بھی طرح 3 سے 4 محرم تک ہر صورت میں ہم پہنچ گئے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہمارے برادر، وہ بھائی جو باہر سے مراد یعنی انڈیا سے باہر رہتے ہیں، جی وطن سے باہر، وہ واقعی فون پہ روتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اس محرم کو یہاں پہ یہ ہوا کرتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے۔ واقعی اس کو صرف بیان کرنے میں مجھے اس کیفیت کا آنسو آ رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عزاداری کے لیے ہم جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، خطبہ، ذاکرین، شعراء، پیشخوانی کرنے والے، نوحہ خوانی کرنے والے، یعنی ہر وہ انسان جو عزاداری میں الگ الگ طرح سے آ کر کے کوئی نہ کوئی رول ادا کرتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم پہلی اس انسان کی ذمہ داری کو جاننا چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے منتظمین۔ یہی جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ سارے لوگوں کو بلانا شروع کرتا ہے، یا یوں کہوں کہ سارے لوگ سمٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ منتظمین کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے شاید ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ممبر تک کس کو لے کے جائے، انتخاب، ہاں انتخاب کس کا کرے۔ ابھی میں نے کوئی ایسا تو نہیں پایا جو واقعاً باہر سے آیا ہو، ہیں وہ ہمارے ہی، لیکن وہ اعلی کار، دانستہ تو نہیں کہنا چاہتا، نادانستہ اعلی کار بن گئے ہیں، جذبات کا شکار ہو کے انہیں سمجھا دیا گیا کہ یہ تو عزاداری کے، جو ذرا سے گفتگو کرے، جو ہو رہا ہے یا جو بڑھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بولے تو اصل عمل کا مخالف ہے کہا جانے لگتا ہے۔ کسی طریقہ کار پر گفتگو کرنا الگ ہے اور اس عمل کی مخالفت کرنا الگ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھا، جلدی جلدی رکوع کر رہا، سجدے کر رہا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ نقرہ کا نقر الغراب لو ماتا ماتا علی غیر دین محمد، یہ جو نماز پڑھے نماز نہیں پڑھا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرے گا تو جہنم جائے گا، پیغمبر کے دین پہ نہیں مرے گا۔ جی تو وہ طریقہ عمل پہ گفتگو اصل عمل کے خلاف نہیں۔ کوئی یہ کہے گا کمبخت کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نے نماز پہ ٹوکا، نماز کو نہیں ٹوکا، نماز کو نہیں، نماز کو صحیح کرنے کے لیے ٹوکا۔ جی جی اگر ہم آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یا ایسی گفتگو کوئی کرتا ہے تو کچھ لوگ جذبات کا شکار ہو کے نادانستہ، کچھ دانستہ اعلی کار بن کے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عزاداری کے خلاف ہے۔ کوئی محب محمد آل محمد میں شیعہ کا لفظ نہیں بولا ہوں، محب کا لفظ اس سے بہت بڑا ہے، جی جس کا اثنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے، جس کا اماموں کی امامت پہ یقین رکھنا ضروری نہیں، جس کے دل میں حب محمد آل محمد علیہ السلام ہے، وہ عزاداری کا کیسے مخالف ہو سکتا ہے؟ صحیح بات۔ مودت کا ایک پہلا تقاضا ہے عزاداری۔ میرا چھوٹا سا گاؤں، جیسے آپ نے بتایا، میرا بھی چھوٹا سا گاؤں جرگاواں ضلع بارہ بنکی میں، جی ہاں، لکھنؤ سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ چند گھر شیعہ حضرات کے ہیں، باقی اہل حنود ہیں یا اہل سنت ہیں۔ جی بہت بڑا جلوس نکلتا تھا، اب بھی نکلتا ہے، تعزیے بھی ہوتے ہیں، علم بھی ہوتے ہیں، سب عزاداری کے سب کچھ ہوتا ہے،
سب اہل سنت کرتے ہیں، اس لیے محب ہیں. اور ہم نے انہیں کرنٹ مار کے مجلسوں سے دور نہیں کیا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو رجسٹرڈ ہیں یعنی جو سرکاری طور پہ ہیں وہ ہمارے اہل سنت حضرات کے ہیں. یعنی اگر ہم کچھ نیا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے سرکار پابندی لگا میں نے ایک لفظ بولا، میں پھر دہراتا ہوں، کرنٹ مار کے ہم انہیں دور نہیں کر رہے ہیں. یہ کرنٹ کاہے سے مارا جا رہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں. تو ہم کس کو بلائیں؟ ان کی تھوڑا سا اب مسئلہ یہی ہے کہ پھر ہونا چاہیے. محب محمد وال محمد کو کم سے کم آنے دیں تاکہ وہ اور آگے بڑھے، محب کے مرحلوں سے نکل کے آگے جائے. اور جو محب بھی نہیں ہے اس تک بھی ان کی اہل بیت کی بات ایسے پہنچائیں کہ وہ محبت اہل بیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے. میں نے درمیان گفتگو کسی دن یہ روایت کا فقرہ امام رضا سے منسوب کر کے بیان کیا تھا، جی جی، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، لیکن میں اس سے پریشان نہیں ہوتا اس لیے کہ چھٹے امام نے کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات تم سنو اور تمہیں یہ یقین ہو کہ ہماری ہے، یہ یاد نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا، تو جس نام سے کہو چاہو کہہ دو، اور سیدھے کہہ دو رسول اللہ نے کہا. اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ہم جو کہتے ہیں رسول اللہ کی بات کہتے ہیں. تو بہرحال 8ویں امام نہیں، چھٹے امام کی سے روایت ہے انہو قال للفضیل ابن یسار. میں روایت کو لفظوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ اہل علم بھی سن کے تائید کر سکیں. فضیل ابن یسار آپ کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں. اچھا. امام نے پوچھا تجلسون و تتحدثون، بیٹھتے ہو اور تحدث کرتے ہو. حدیث سے بنا ہے، حدیث گفتگو کو کہتے ہیں، معتبر گفتگو جسے میں کہہ لوں. بیٹھتے ہو اور معتبر گفتگو کرتے ہو آپس میں. اچھا، بہت بلیغ جملہ ہے. تو فرمایا کہ مانے بیٹھتے ہو اور ہم باتیں کرتے ہو، یعنی ہماری باتیں. اچھا. فقال نعم، ہاں مولا بالکل. میں نے ابھی کہا تھا کسی دن کے تجلسون، جلوس عربی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، جہاں بیٹھا جائے وہ مجلس. تو اب میں تجلسون ترجمہ کرتا ہوں مجلس کرتے ہو. تتحدثون کا ترجمہ کروں گا کہ ذاکری کرتے ہو. فقال نعم، ہاں مولا. فقال ان تلک المجالس، لیجیے لفظ آ گیا، احبها وحبها، میں ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں. احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. امر امہ کیا ہے؟ امر امہ دین جی، پروردگار ہے، دین پروردگار امر امہ. فرحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. فإن من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. جی. لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مر جائیں گے ہاں، اس کا دل نہیں مرے گا. واہ، وہ قیامت کا دن ہے. تو حیات بخش ہے عزاداری. بے شک. ذکر محمد علیہ محمد حیات بخش ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جی، اے ایمان والو. میں پھر ایک جملہ اور کہوں گا، پیغمبر نے مولا علی سے کہا تھا یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان. لہذا اب قرآن میں جہاں آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے علی والو. جی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، علی والے ہو، ایمان والے ہو تو خالی ان کو نہ مانو، ان کی بات مانو. استجیبوا للہ، اللہ کی بات پہ لبیک کہو. وللرسول، اور رسول کی بات پہ لبیک کہو. کب؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب پیغمبر تمہیں ادھر بلائے جو تمہیں زندہ کرے، جو تمہیں زندگی دے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. تم ہماری بات کو زندہ کرو گے تو کل تمہارا دل اس وقت زندہ رہے گا جب سب دل مر جائیں گے قیامت کے دن. تو حیات مادی بھی اسی سے ہماری ہے، اور حیات معنوی بھی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. بے شک. اس سے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. لہذا جیسے اہم ترین فرائض کے ادا کرنے میں آدمی چونکتا ہے، حج کرنے جاتا ہے کتنا اہتمام کرتا ہے، بہت. زیارت کے لیے جاتا ہے کتنا اہتمام کرتا ہے. تو یہ حج و زیارت تو میرا انفرادی عمل ہے، یہ تو ایک اجتماعی عمل ہے. اس سے پیغام جو نکلے گا وہ جائے گا ضرور. اس کو ہونا چاہیے پازیٹیو، خدا نخواستہ نگیٹیو ہوگا تو بھی جائے گا. لوگوں کو دور لے جا رہا ہے ہماری عزاداری، جیسے ہم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، کیسی خطابت ہو رہی ہے، کیسے شعر پڑھے جا رہے ہیں، کیسے نوحے ہو رہے ہیں، کیسے ماتم ہو رہا. پازیٹیو میسج جا رہا ہے کہ نگیٹیو میسج جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے لوگوں کو اور یا واپس کر رہا ہے لوگوں کو. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں لے کے آئے، ان کا
ان کی بات پہنچائیں. ان کی بات پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو ذمہ داری جو ادا کر رہا ہے وہ اس طرح کرے کہ ائمہ کی بات کو پہنچائے. خطیب ممبر پہ آئے ایسے بات کہے کہ لوگوں تک بات پہنچے. شاعر اس سے پہلے ممبر پہ آئے جسے پیشخوانی کہتے ہیں جی تو ایسی بات کرے کہ ان تک پہنچے, ان کی فضیلت پہنچے, ان کی نصیحت پہنچے, ان کا کردار پہنچے, ان کی سیرت پہنچے, ان پر ہونے والا ظلم کیا ہوا ہے وہ پہنچے. مگر ایسے پہنچے کہ پہنچے, ایسے کہا جائے کہ پہنچے, ایسے نہ کہا جائے کہ نہ پہنچے تو فائدہ ہی نہیں. صحیح. وہ مجلس پسند ہے ہمارے امام کو جس مجلس میں ان کی بات پہنچائی جائے. خطیب بھی وہی ہو, شاعر بھی وہی ہو, نوحہ خوان بھی وہی ہو. اچھا, اس میں منتظمین کیا یہ کہہ کے بچ سکتے ہیں ہم نے تو بلایا تھا ان کو, اب ہم کیا کریں کہ وہ ایسا پڑھ کے چلے گئے کہ ماحول خراب ہو گیا؟ معاف کرے, جی مثال مناسب نہیں ہے, لیکن ابھی 10 ذی الحجہ گزری ہے. ہماری ایک ذمہ داری تھی, حج میں واجب قربانی ہے, باقی قربانی مستحب ہے جی صاحب حیثیت پر, اور واجب قربانی کی جو شرطیں ہیں وہ اس مستحب قربانی میں وہ شرطیں بھی نہیں ہیں. اچھا. جو واجب قربانی شرطیں ہیں صحیح سالم ہو, جی ہاں. جس کی وجہ سے ہر بکرا نہیں, خصی بکرا نہیں قربان کر سکتے, وہ حج واجب قربانی کی مستحب کی شرطیں نہیں. لیکن ہم مستحب قربانی میں بھی ان شرطوں کو پوری محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں. تو ایک بکرا اگر ہمیں خریدنا ہے قربانی دینے کے لیے تو شرطیں پوری کرتے ہیں, اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. تو منتظمین گزارش ہے جو آگاہ کی تھی وہی ہماری بھی اس چینل کے ذریعے, تاکہ دور دور تک گاؤں قصبے شہر ہر جہاں یہ بات پہنچے. گھبرائیے نہیں, اور خواہ کچھ چیزیں شیطان خدا کے لیے ہماری ان باتوں کو پازیٹیو لیں, اسے خدا کے لیے نگیٹو نہ بنائیں. ہم سب مل کے ان خطرات سے آزاداری کو بچائیں جو دشمن ہم سے یہ چھین کے ہمیں مٹا دینا چاہتا ہے. پورا دین آزاداری سے بچا ہے, یہ گئی تو سب چلا جائے گا. اس کی ظاہری شکل رہ جائے لیکن دین پھر نہیں بچے گا اگر ہم نے آزاداری کو ہاتھوں سے جانے دیا. تو ناظرین 2 مہینہ 8 دن, تو ابھی جو سامعین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کی طرف بات ہوئی تو اتنا زیادہ وقت نکل گیا. 2 مہینہ 8 دن ہے, آپ خلوص سے بلاتے ہیں کسی عالم, کسی ذاکر, کسی خطیب کو, تو آئیے سوال ہی کر لیتے ہیں, کیا ہم یہ بہتر, کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ارے پاگل ہو گئے کیا آپ, ہم ان سے یہ کہنے جائیں گے ان کے شایان شان نہیں ہے, ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ پڑھیے, یہ اچھی بات نہیں. میں ممبر پہ آتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے ضروریات کیا ہیں وہ مجھے معلوم ہو جائیں تو میں وہ ضروریات پوری کروں. جی. تو یہ تو میزبان کو ضرور چاہیے کہ اپنے علاقے کے ضروریات کے تحت خطیب کو بتائے, ذاکر کو بتائے کہ یہاں ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, آپ اس پر توجہ دلا دیں, آزاداری کے طفیل میں کام ہو جائے. اور میں ایک اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ کہتا ہم کیا جانے کیا کر دیں گے, ہم نے تو بلایا. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں آپ تو کیا ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, بڑی شرائط, جو شرائط ہیں ان کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا. جی ہاں. تو میں نے بکرے کی بات کی تھی, لیکن میں کہتا ہوں امام جماعت کی شرائط ڈھونڈ کے لاتے ہیں. جی. اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو کیا ہوگا, آپ کی ایک نماز چلی جائے گی. لیکن آپ جو خطیب ممبر پہ لا رہے ہیں, اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی غلط نظریہ اس نے ذہنوں میں بٹھا دیا, تو یہاں جو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, ان کے دماغ میں کوئی ایک غلط نظریہ چلا گیا, ایک عقیدہ غلط ہو گیا, ایک عمل کی اہمیت گھٹ گئی, ایک فریضہ الہی اس کی نگاہ میں کمزور ہو گیا, ذرا سے خوف خدا گھٹ گیا, تو ایک آدمی نہیں جا رہا ہے, نسلیں جا رہی ہیں. ابھی سینکڑوں تو یہی ہیں, پھر ان کی نسلیں جو آگے آئیں گی وہ آئیں گی, کہاں تک اس کا نقصان جائے گا آپ سمجھ نہیں سکتے. تو آپ کی ایک نماز نہ بگڑے اس کے لیے تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اور آپ نے یہاں بلایا, نسلیں بگڑنے کا ڈر ہے, نظریات باطل. کوئی ایک ماں اگر چلی گئی ہے سیکھ کے کہ نماز کی کچھ اہمیت نہیں ہے, پڑھے چاہے نہ پڑھے, ایک ماں سیکھ کے چلی گئی, کیا ہوگا, کہاں تک جائے گا؟ اللہ. اگر یہیں کوئی ایک باپ یہ سیکھ کے چلا گیا, ایک ماں یہ سیکھ کے چلی گئی کہ نہیں نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, واجبات پہ عمل کرنا چاہیے, کوئی ایک, تو کہاں تک جائے گا وہ بھی؟ صحیح بات. من سن سنتن حسنتن فلہ اجر مثل من عمل بها ومن سن سنتن سیئۃ فلہ وزر مثلها. جو ایک اچھی چیز کی بنیاد رکھے تو جہاں تک وہ نیکی چلے گی,
جی ایک مجلس سے ایک آدمی ایک اچھائی سیکھ کے چلا گیا، اب جہاں تک یہ نیکی منتقل ہوگی سب کا اجر اس کو بھی ملنے والا ہے، اور ایک خرابی لے کے چلا گیا، ایک برائی عادت سیکھ اٹھ کے چلا گیا لے کے، تو جہاں تک جائے گی سب اس کے نام عمل میں لکھا جانے والا ہے۔ تو میزبان تو بہت بڑے کاروبار کو کرنے کھڑا ہوا ہے، فائدہ بھی اٹھائے گا تو بڑا اور نقصان بھی اٹھائے گا تو بڑا، یعنی اس کو دونوں پہلو کی طرف نگاہ دوڑانا پڑے گا۔ بہت بڑا کاروبار، اللہ سے تجارت ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو ناظرین اس پہ غور کیجئے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہیں جو منتظمین بھی بن جاتے ہیں اور مجلس حسین برپا کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا کہتا ہے، وہ اگر خمسہ یا عشرہ نہیں بھی کروا پائے تو وہ ایک مجلس ضرور کرواتا ہے ان دنوں میں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک ہم اپنے ایک پروگرام کی دشواریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایک ہمارا پروگرام ہے جس میں آپ بھی شامل ہوئے ہیں، مسائل زندگی۔ جب ایام اعزاء آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیسا موسم ہوتا ہے زیادہ تر سوالات اسی کے متعلق مربوط ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے خوف ہے لوگوں کے دلوں میں، یا ڈر ہے، یا عزت اتنی زیادہ دے دیتے ہیں کہ جس عالم نے یا جس ذاکر نے جو مجلس پڑھی، اب سننے والے کو اگر وہ چیز نئی لگی یا نہیں سمجھ میں آئی تو وہ ان سے نہیں پوچھتا، وہ سیدھے جو ہے مسائل زندگی میں سوال آئے گا، اب اس میں آپ جواب دینے بیٹھے ہیں کہ کون سا عالم بیٹھا ہوا ہے، تو آخر کیا ہم کو انہی سے پوچھنا چاہیے جو حضرت پڑھ رہے ہیں، یا ادھر سوال کر کے، کیونکہ اب جو انہوں نے سنا ہے کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا باتیں تھیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اکثر یہ بات ہوتی ہے۔ نہیں، یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو آئے تو کیا اس سے موضوع دینا اس کی توہین ہے؟ ہرگز توہین نہیں ہے، جی ضرور موضوع دینا چاہیے تاکہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ اسی طرح سے اگر جب مجلس ہے ان کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، ان کی بات کہی جا رہی ہے، تو اگر انہوں نے ذاکر نے خطیب نے کوئی بات کہی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں انہی سے جا کے سمجھنا چاہیے تاکہ ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ کسی اور سے سمجھنا چاہیں گے تو وہ پوری طرح سے نہ مسئلے کو سمجھ پائے گا نہ سمجھا پائے گا۔ ٹھیک ہے، جب پوچھا جائے گا تو جو سمجھ میں آئے گا اتنا سمجھ کے اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن اسی سے پوچھنا چاہیے جس کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تاکہ اگر سمجھنے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیں، اور اگر خدا نخواستہ ان سے جذبات میں خطابت کے زور میں کسی وجہ سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہے جو نامناسب تھی تو وہ بھی متوجہ ہو جائیں گے، تو آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ میں خود اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں، ایران سے واپس آنے کے بعد 5-7 سال بعد کی بات ہوگی، یعنی میری عمر 32-35 سال رہی ہوگی، 5-7 سال کم سے کم ایران سے واپسی کے بعد گزر گئے تھے مجلسیں پڑھتے ہوئے۔ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کے وطن میں میں نے ایک مجلس پڑھی، اس میں کہیں کوئی بات آئی کہ پیغمبر کی وفات کے وقت امام حسین کی عمر کیا تھی۔ سن 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے ہیں، سن 4 ہجری میں امام حسین، سن 11 ہجری کے دوسرے مہینے میں پیغمبر کی وفات ہے، تو امام حسن کی عمر 7 سال سے کچھ اوپر ہوئی، 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام حسین کی عمر 4-6 سال کے گرد ہوئی۔ میں نے وہاں 7-8 سال شاید کہہ دیا تھا، یا 5-7-6 کچھ، یعنی وہ لفظ نہیں آیا تھا، کم زیادہ ہو گیا تھا۔ بزرگ تھے، اپنے چھوٹوں کا بے انتہا احترام کرتے تھے، بہت ہم نے سنا ہے ایسا، خرد سے خرد بھی آئے تو اٹھ کے ملتے تھے، کوئی بھی ہو، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے اپنی بات سے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نہ کہتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ عادت پڑی رہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ متوجہ کر دیا انہوں نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، واقعی اصلاح ہو گئی، ورنہ ہو سکتا ہے ہمیشہ وہی بولتا رہتا ہوں۔ میں اور قصہ سناتا ہوں، میں قوم میں زیر تعلیم جب گیا پڑھنے، میرا 6 فٹ کا قد ہے، نماز پڑھ رہا تھا، سجدگاہ رکھنے کی جگہ ذرا کم ملی نماز میں، تو میں گھٹنے جو نماز میں ٹکنا چاہیے، جو چپنی کہلاتی ہے، یہ ٹکنا چاہیے، لیکن جب آپ کی سجدگاہ نزدیک ہوگی تو آپ گھٹنے سیدھے نہیں کر سکیں گے، چپنی نہیں ٹکے گی، اس کا اگلا حصہ ٹکے گا۔ نماز پڑھا تھا تو ایک طالب علم نے مجھ سے آ کے کہا، اس کی داڑھی آڑھی بھی ہلکی تھی، مجھ سے اس کی زیادہ تھی، کہ آغا یہ تمہارے گھٹنے نہیں ٹچ ہو رہے ہیں۔ میں فوراً متوجہ ہوا، میں اس کا شکر گزار ہوا۔ اچھا، تو کبھی کبھی آدمی کو خود نہیں پتہ چلتا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو دوسرے کو متوجہ ہو جائے تو اس کو کر دے تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ لہذا ادب اور تہذیب کے ساتھ تنہائی میں جا کے بات کرنے کی جائے، جیسے کہ ہمارے 11ویں امام نے کہا ہے کہ جو
بھرے مجمع میں کسی ٹوکے اس نے اس کو ذلیل کیا، جی اور جو تنہائی میں کسی سے بات کرے نصیحت کرے اس نے اس کو عزت دی۔ عزت دی۔ تو اگر کسی خطیب ذاکر کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہم نہ سمجھ پائے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، تو اس سے بات کر لیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ حل ہو جائے۔ اور دوسروں تک پہنچانا تو ایک طرح کی غیبت کا حصہ بن جائے گا، تو اچھا یہ ہے کہ اسی سے بات کی جائے۔ جی جی، ابھی آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خطابت کے فن میں زور میں، زور خطابت، زور خطابت میں، تو کیا ممبر پہ کی ایسی جگہ ہے کہ اس پہ ایسا زور لگایا جائے؟ نہیں، زور خطابت کا لفظ جو میں اردو میں بولا ہوں، دیکھیے جب آدمی ممبر پہ گفتگو کر رہا ہے تو بولتا تو ہے، ہاں صحیح، اور پہلے سے یاد کر کے رٹ کے نہیں آیا ہے، وہ جی برجستہ بول رہا ہے۔ ہم ہی آپ گفتگو کر رہے ہیں، برجستہ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں بھی اگر آپ بیٹھیے گا قلم لے کے اور اپنی آواز کو لکھ ڈالیے گا اور پھر قلم چلائیے گا تو 10 جگہ کاٹیے گا صحیح بات، کہ اس جگہ یہ لفظ نہیں صحیح تھا، تو 1 گھنٹہ جو آدمی مسلسل بول رہا ہے، یا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اس کی زبان سے الفاظ نکل سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، کبھی کبھی آدمی آیت صحیح ہوتی لیکن ممبر پہ پڑھتے وقت زیر زبر اس سے بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، روایت اس کو صحیح یاد ہے، جاہل نہیں ہے لیکن زبان سے اس وقت نہیں، زیر کی جگہ زبر ہو جاتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا اب انسان ہے، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہو ہے، سکتی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہم کرنا چاہیں گے، بہت سے ناظرین اکثر سوالات کر لیتے ہیں ممبر پہ جانے کے بعد، اب ہو سکتا ہے اس میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو مجلسیں پڑھتے ہوں تو اس کو ذرا سنجیدگی سے لیں، ممبر پہ جانے کے بعد یہ کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام یا اللہ رسول کی ہی باتیں ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ ایسی باتیں جو پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہو۔ دیکھیے ممبر اور مجلس کسی سے انتقام لینے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر اور مجلس اپنی بات کہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہنے کی جگہ ممبر نہیں ہے، کیا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ممبر جگہ ہے اللہ کی بات، رسول کی بات، امام کی بات کہنے کی جگہ ہے، بس وہی بات وہیں کی جانا چاہیے، ورنہ یہ تو وہی مس یوز ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم اس کا مس یوز کریں، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے اس کا مس یوز کریں، کسی کے پاس پاور ہے اس کا مس یوز کرے، تو یہ ایک اللہ کی اضافی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے، خطابت کی صلاحیت یا شعرگوئی کی صلاحیت، اس کا بیجا استعمال ہے، کسی کے ذات کے خلاف اس کو استعمال کرنا۔ البتہ اگر ممبر ہی سے کوئی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اور جو انفرادی سطح پر ہم اس کو نہیں روک سکے ہیں، تو پھر اب اجتماعی سطح پر اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے صحیح بات پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کہ کسی کی توہین نہ ہو۔ کسی کی توہین نہ ہو۔ ابھی بیچ میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ یہ کیا شامل ہو سکتا ہے، اس طرح سے عزاداری کا حصہ بن سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک انسان ہے جس نے مجلس تو کرنا ہی اس کو ہے، لیکن اس نے عالم سے یا خطیب سے یہ کہا دھیرے سے کہ آپ سے پہلے جو آئے تھے انہوں نے یہ باتیں پڑھی تھی اور اس پہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں، ان لوگوں نے کہا لہٰذا انہوں نے ایسا پڑھا، لہٰذا اب آپ ایسا پڑھیے کہ ان کی پراجے ہو ہماری جے ہو۔ خطیب کو ضرورت کے مطابق پڑھنا چاہیے، فرمائشیں اس حد تک پوری کی جائیں گی جب تک کہ وہ احکام خدا سے نہ ٹکرائیں۔ انہوں نے یہ پڑھا لہذا آپ یہ پڑھیے، اس کے مقابلے میں پڑھیے۔ میدان جنگ مجلس نہیں ہے، مجلس محمد آل محمد کی بات کرنے کی جگہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہماری ساری لڑائیاں عزاداری پہ جا کے ٹوٹتی ہیں، اللہ جلوسوں پہ ٹوٹتی ہیں، مجلسوں پہ ٹوٹتی ہیں۔ ان کے یہاں مجلس نہیں ہوگی، ان کی ٹکر پہ مجلس رکھیں گے، ان سے بڑا خطیب بلائیں گے، انشاءاللہ سب بات ہوگی، دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، نہ سمجھ نتیجہ۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک دین کا ایک اصول ہے، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ اس پر پورے اشرے پڑھتے تھے کہ صرف مقصد کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، مقصد کے ساتھ ساتھ ذریعے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ضروری، واقعی سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم پہ اللہ نہیں رکا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں، وہ والا نہیں، تو مقصد کافی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، مقصد بتا دیا۔ کونوا مع الصادقین، کس ذریعے سے، تو صرف مقصد صحیح ہونا کافی نہیں ہے، ذریعہ درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ہم ہر جگہ یاد رکھیں، اپنے زندگی میں ہر جگہ یاد رکھیں، بے شک، اور دینی کاموں میں خاص کر کے یاد رکھیں۔ اس وقت افسوسناک بات ایک یہ ہے کہ دینی کاموں میں ہم مقصد ہمارا اچھا ہوتا ہے لیکن ذرائع ہم کسی بھی چیز کو بنا لیتے ہیں
ذریعے کا درست ہونا بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایک آخری سوال، چونکہ بات ابھی منتظمین کے سلسلے سے ہو رہی تھی، اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ جو ہوگا وہ سامعین جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی. یعنی ہر وہ انسان جو منتظمین کی کیٹیگری میں آئے گا، ہر انسان یہی اپنے دل میں خیال رکھتا ہے کہ میں نے فرش عزا بچھا دیا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری ہوگی، معصوم شخصیتیں بالخصوص اس میں امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تشریف لانا، یہ جو باتیں ہیں کیا ہر انسان کے بچھائے ہوئے فرش عزا پہ آئیں گی یا معصوم ہستیاں جو فرشتے ہیں اور دیگر؟ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں. جی، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں کچھ حد تک یہ ہو کہ واقعی یہ اہتمام کر دیں کہ وہ آ جائیں. حق ادا کریں اس عمل کا جس عمل کو انجام دے رہے ہیں، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگا تبرک بانٹیں، بہتر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگا خطیب بلائیں، بہتر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 کلر بڑا سے پوسٹر آرٹ پیپر پہ چھاپیں. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزاداری پیغام دین پہنچائے، ائمہ کی بات پہنچائے، محمد آل محمد کی مظلومیت لوگوں تک سے واقف کرے، لوگوں کو واقف کرے، مصائب ان پر جو گزرے ہیں ان کو اس طرح پیش کرے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. جی، اپنے ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ بھی اس مظلومیت کی وجہ سے کھنچ کے آ جائیں. یہ ساری چیزیں مینٹین کی جائیں گی تو جتنی ہم اعلیٰ کوالٹی کریں گے اتنے تقرب کا ذریعہ بنیں گے، اتنے ان کے آنے کے امکانات ہیں. آیت تطہیر میں ان کی صفت یہی بیان کی گئی ہے کہ کوئی کمال ان سے دور نہیں، اور کوئی رجس، کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی عیب ان کے قریب نہیں. جہاں ریاکاری ہوگی وہاں سے کیسے قریب ہوں گے وہ؟ جہاں دکھاوا ہوگا وہ رجس ہے، اس سے قریب نہیں آئیں گے. ان کم از کم دکھاوے اور ریاکاری سے اپنے ان سارے اعمال کو خالی کریں. آج ہر چیز کا معیار پیسہ بن گیا. کس نے کتنا پیسہ اپنی مجلس میں خرچ کیا، اب شب بیداری میں کتنا پیسہ خرچ کیا، وہی معیار بن گیا ہے. اس معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے. کتنا گریہ ہوا، کتنی ائمہ کی محمد آل محمد کی باتیں بیان ہوئیں، جی ہاں، کتنا لوگ لے کے گئے، جی، کتنے فضائل بیان ہوئے. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہوں گی خیال تو کامیاب مجلس ہے، کامیاب عزاداری ہے، اور ان کے اور یہ کامیاب مہمان اور میزبان، ان کے آنے کی امید، کامیاب میزبان ہے جی، اور مہمان کے آنے کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. بڑھ جاتی ہے. تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے تو یہ ہماری امیدیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ آ کر کے ابھی منقطع ضرور ہوا ہے، لیکن اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا اس میں کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں، جیسے مجلس کی قبولیت ہم کیا سمجھتے ہیں اور اہل بیت نے کیا سلیقہ اور کیا طریقہ سکھایا ہے. ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، پلٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. لہذا ایسے اعمال کر کے جائیں جو خدا کے لیے ہو. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ دیکھیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.